لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. ہائے ہائے. اور اگر میرے ذوق والے دو بندے بھی ہوں تو انہیں لطف آئے گا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے، خلافت کو عمر دے کے جا رہا. جی اب حضرت ابو بکر تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ہاتھوں میں ورق ہے، ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس پر لکھا گیا ہے. یہ فرمایا یہ کھلے گی تو میرے بات، اسے بند کر دیا ہے، لیکن سنو اس پر میں نے جو لکھ دیا ہے، لکھوا دیا ہے، خلافت کے لیے جس کا نام تجویز کر دیا ہے، تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. دیکھو تو کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے. کون؟ کون؟ اب چپ کر کے میرے جملے سنیے گا، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے نا بولنا. ہاں آپ بارہ چپ کر کے سنیے گا کہ کسی اور تک بات نہ پہنچ جائے. بات میری ڈیوٹی تو میری، آپ تو سامع ہے نا، سامع خاموش ہوتا ہے، ڈیوٹی تو میری ہے نا بولنے کی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کر دیا ہے منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. کون؟ علی. علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس ورق پر، اس کتاب پر، اس کاغذ پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں ہے. جی آپ نے قوم کو کیا بتایا کہ ان میں بڑی لڑائیاں تھیں؟ آپ نے قوم کو کیا ورغلایا کہ وہ آپس میں بڑے دشمن تھے؟ یقین جانے بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. تسی کہو گے ساڑھے سامنے تے آج ہی پھنسے ہیں نا. جی سن رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں تسی لیٹ آئے. صاحبان توجہ. چلو کی یاد رکھو گے، ایک سخاوت اور کر دیں. اگر حضرات تشریف لائے ہیں، کوئی سننے کے لیے مجھے آیا ہے، کسی طبقے سے بھی آیا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، حنفی ہے، منفی ہے، کوئی بھی آیا ہے، توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، توجہ سے. یہاں ایک صاحب پڑھا رہے ہوں نماز، میں ایک مثال عرض کرنے لگوں. یہاں ایک صاحب پڑھا رہے ہوں نماز و جہری سمجھتے؟ سبحان اللہ. مغرب عشاء یا تراویح پڑھا رہے ہیں، یوں کر لیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہاں تراویح پڑھا رہے ہوں ایک صاحب. یہ بھی یقین جانے یہ سہیل اسلم کی محبت تھی یا آپ کی توجہ تھی، ورنہ جتنا شور ہے نا مسلسل، میرا مزاج نہیں ہے ایسے شور میں بات کرنے کا، لیکن میں مسلسل کیے جا رہا ہوں. اللہ قبول فرما لے. ایک صاحب یہاں پڑھا رہے ہوں نماز. صاحبان توجہ، یہاں پڑھا رہے ہوں نماز. اچھا ہوں سارے ٹور پہن گئے انہوں نے چپ کرانا تھا، جبکہ میں ہوں چپ کرنا اللہ خود. یہ میں نے اچھا آپ کو قریب بلائی اسی لیے تھا کیونکہ مجھے میرے علم میں تھا کہ بچوں نے مجھے تنگ کرنا ہی کرنا ہے. ظاہر ہے انہیں بات سمجھ نہیں آنی، انہوں نے اٹھنا ہے، لیکن وہ اٹھانا بھی مناسب نہیں کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں. اور آپ لوگ تو تاخیر سے آتے ہیں نا، وہی آ کے تو محفل کو بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، اس لیے میں نے اٹھانا مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ ان کے درمیان میں اس طرح وقفے سے بیٹھ جائیں. ہاں میں بس آخری بات کر رہا ہوں. یہاں ایک صاحب پڑھا رہے ہوں نماز. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نماز و جہری یا تراویح کی نماز ہو،
امام سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تلاوت میں، متشابہ لگ جاتا ہے نا، جو پیچھے صف میں کھڑے ہوں ان میں کوئی حافظ نہ ہو، ان میں کوئی حافظ، انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ ٹوٹیوں پہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ غلطی، وہ وہاں سے دینا لقمہ، اور امام لقمہ لے لے تو نماز گئی۔ توجہ نال سنیو، میں انی سوکھی کل کے گل کر کے سمجھان لگا کہ ریڈی اللہ بھی کوئی بیٹھا ہے نا تو انہوں بھی سمجھ آ جائے گا۔ اگر اس نے وہاں سے دیا لقمہ اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز کی چھٹی، امام کی بھی مقتدیوں کی بھی، نماز گئی۔ وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لقمہ لے نہیں سکتا۔ آپ کی توجہ کو بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اگر یہ بندہ جو نماز پڑھا رہا ہے یہ ہوا نا عالم، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں، یہ لقمہ لے گا۔ اور جو جملہ مجھے خود لطف دیتا ہے نا وہ یہ کہ اگر وہ ٹوٹیوں پہ وضو کرنے والا بندہ ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں۔ یہ عالم ہوا، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں، وہ دے نہیں سکتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر ہے، وہ نیچے درجے پر ہے، نچلے درجے پر۔ یہ جو امام ہے یہ اونچے درجے پر ہے، نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں، نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ۔ اچھا یہ کوئی درجہ اتنا ایسا درجہ نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے، یہ ابھی شامل ہو جائے گا، یہ ابھی شامل، درجہ برابر ہو جائے گا۔ پھر یہ لقمہ دے سکتا ہے، وہ لقمہ لے سکتا ہے۔ بات یہاں تک ہو گئی۔ آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں اتنا اونچا درجے کا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی ریاضت عبادت اکٹھی کر لی جائے، نہ کوئی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اہل بیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ جب ان کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا تو آج والا کوئی پلمبر انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتے، انہیں لقمے بھی بلکہ ایک اور جملہ بولوں، میں نے جملہ عرض کیا کہ اگر وہ نماز پڑھانے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے تو وہ تو ہیں صحابہ، وہ تو ہیں، انہوں نے تو تیرا لقمہ بچو۔ اور میں نے عرض کیا اگر وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ، اس کا لقمہ دینا بتاتا ہے کہ اس کا دور دور تک علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دور دور تک علم سے۔ آج دا بندہ تے گوانڈیاں نو گل نہیں کر سکدا تے تسی صحابہ اور آل بیت نو گلاں کر دے ہو۔ گوانڈیاں نو بلا کہہ کے تے ویکھو بھئی تو اے رشتہ اتھے کیوں کیتا، وہ کہے گا تو ماما لگ رہا، بیٹی میری بیٹا میرا، میں جتھے مرضی ویاواں۔ گل میری سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ گوانڈیاں نو تو کہہ نہیں سکدا تے صحابہ اور اہل بیت نو کہندے تسی یہ رشتے کیوں کیتے؟ یہ میرا طبقہ ہے، یہ میرا طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کابرین علماء دیوبند کا۔ ہم نہ صحابہ کو لقمے دیتے نہ اہل بیت کو لقمے۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا جناب ابو بکر کو آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو، وہ تھوڑا جا بولو آخری میں جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی لقمہ نہیں دیتا جناب عمر کو آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی لقمہ نہیں دیتا حضرت علی کو آپ نے بیٹی کیوں دی عمر کو، کوئی نہیں دیتا۔
اس لیے کہ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت، ان دونوں کی نسبتوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دینے لگا ہوں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالرحمن ثانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید